اور پھر جو ہے وہ مرید عباس یزدانی کے بارے میں میں نے جو پڑھا اس کے مطابق مرید عباس یزدانی نے سپاہ محمد کی بنیاد ڈالی، اور پھر غلام رضا نقوی صاحب بھی آ گئے اور مختلف لوگ آئے. اس کی ذرا بننے کا واقعہ کیا ہے؟ مرید عباس یزدانی جو ہیں وہ چونکہ آئے تھے ٹی جے پی سے، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی لیڈرز یقیناً تھے، انہیں جو ہے وہ اس کا چیئرمین کائنڈ آف تھنگ اپوائنٹ کیا. وہ فاؤنڈر بھی وہی تھے. فاؤنڈر کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے لوگوں میں. کچھ کہتے ہیں وہ تھے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو انیشیٹو تھا وہ غلام رضا نقوی اور کچھ اور لوگوں کا تھا. ان کو چونکہ وہ آئے تھے تو اس لیے ان کے قد کے مطابق انہیں ایک عہدہ دے دیا گیا. اور بعد میں پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے آپسی اختلاف بھی ہو گئے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ابھی بھی بحث طلب ہے کہ وہ فاؤنڈر تھے یا نہیں تھے، اور اگر تھے تو کیسے. اس کے پیچھے بھی کنسپیریسی تھیوری یہ ہے، کنسپیریسی تھیوری تو نہیں، بعد میں چیزوں نے ثابت بھی کیا کہ شاید کنسپیریسی ہی تھی وہ. ہاں، کہ ہماری بنیادی طور پہ یہ سپاہ محمد کا قیام، چونکہ ہماری 2 انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، ان میں سے ایک جو ہے اس وقت تک سپاہی صاحبہ کو کافی سپورٹ کر رہی تھی، تو پھر اس کے بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ دوسری نے سپاہی محمد کو قیام میں لانے میں ہیلپ بھی کیا، اور پھر کچھ عرصہ تک اسے سپورٹ بھی کرتے رہے. ٹھیک، ابھی ہم ادھر آتے ہیں. پہلے ذرا آپ مجھے یہ بتائیے کہ فاؤنڈنگ جو اس کا پہلی مرتبہ منظر عام پر آنا سپاہ محمد کا ٹھوکر نیاز بیگ میں یہ سامنے آیا، یا اس سے پہلے کوئی کبھی انہوں نے اپنی انویلنگ سیریمنی بھی جو ہے وہ کون سی ہے؟ یہ دو انسیڈنٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا تو یہ کہ اطلاعات ملتی تھی کہ جناب وہاں پہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کب وہ کیا ہو رہی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا چلتا. سڈنلی یہ وادت روڈ پہ بھیکے وال موڑ پہ بڑی امام بارگاہ ہے کسریلی، وہاں پہ ایک اینول شیعہ جو یہاں سے ہمارے سے چند آلموسٹ واکنگ ڈسٹینس پہ، وہاں پہ ایک بڑی مجلس ہوا کرتی تھی. یہ جو سائنس کالج وادت روڈ کے ساتھ گولڈن ٹوم کے ساتھ والی، بالکل میں سمجھ گیا. ہاں، اس میں ایک بڑی مجلس ہوتی تھی، اور سڈنلی وہاں پہ کیا ہوا کہ مجلس پہ ایک ان کے علامہ منور باسلوی ہوا کرتے تھے. وہ اسٹیج پہ نمودار ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک پوسٹر تھا سپاہی محمد پاکستان کا، اور یہ پہلی ان کی جو تھی رونمائی تھی. اور انہوں نے پوسٹر ہاتھ میں پکڑ کے کہا کہ ہم نے سپاہی محمد کا قیام کر دیا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ کوئی مقصد ایسا نہیں کہ ہم کسی کو ٹارگٹ کریں، لیکن ہم اعظم طارق کو نہیں چھوڑیں گے. اعظم طارق کو نہیں چھوڑیں گے، مولانا اعظم طارق سپاہی صاحب انہیں نہیں چھوڑیں گے، چونکہ انہوں نے امام مہدی کی شان میں گستاخی کی ہے. ان کی کوئی اسپیچ انہوں نے وہ اس کے کوئی فکرے جو ہے وہ سنائے وہاں پہ، اور کہا کہ یہ ہمارا مقصد ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا ہمیں قوم کے تعاون کی ضرورت ہے. ان کو بڑا وہاں پہ اپریشیٹ کیا گیا. اپریشیٹ کرنے کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ شیعائٹ کی ٹارگیٹنگ ہو رہی تھی، بڑے بڑے معاملات ہو رہے تھے. اس وقت تک وہ ایرانین جو کونسل جنرل تھے صادق گنجی، ان کا اسیسینیشن بھی ہو چکا تھا. اور مزے، اچھا، یہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا ہے صادق گنجی صاحب کا اسیسینیشن. ہاں، اور اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، حق نواز جھنگوی کے اسیسینیشن کے بعد صادق گنجی کا اسیسینیشن ہوا، اور میں آپ کو یعنی میری باقاعدہ دکھ بھی ہوا، اور مجھے مطلب حیرت بھی ہوئی کہ وہ جو ریئیکشنری ہوئے سپاہی صحابہ کے لوگ، لشکر جنگوی کے لوگ جنہوں نے ٹارگٹ کیا، وہ ایک اس سے ہمارے کوسچن مارک آتا ہے پولیس پہ بہت بڑا، اور آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی جس میں اس نے لکھا، جو بھی چھوٹا یہ صحیح تھا، کہ جو حق نواز جھنگوی کا اسیسینیشن ہے اس کے لیے ویپنز صادق گنجی اپنی گاڑی میں جھنگ میں لے کے جا کے حوالے کر کے آیا. اچھا. اور اس کو جب انویسٹیگیٹ کیا تو ایک ذرہ برابر بھی ایویڈنس نہیں ملی بعد والے دنوں میں. تو یعنی اس نے بیٹھے ہوئے کس فریم آف مائنڈ میں رپورٹ لکھی، کیوں لکھی، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا ایک ہمارا ڈپلومیٹک کرائسس بھی ہوا، لیکن اس کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی وہ رپورٹ. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایران نے پھر مزید اپنی ایفرٹس ڈبل کر دی پاکستان میں کچھ گروپس کو سپورٹ کرنے میں، جب ان کے اپنا ایک یہاں پہ کونسل جنرل ہوا. لیکن اس کے پیچھے میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ارریسپانسبل رپورٹ بائی اسپیشل برانچ. اچھا سر، یہ ایک
یہ اداروں کے اندر بھی ایک نظریاتی لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمانے میں بہت ایک چارجڈ قسم کا پولرائز انوائرمنٹ تھا، بٹ یہ جو صادق گنجی کا قتل ہے، یا آپ دیکھ لیں کہ مزار شریف میں جس وقت وہ ایک میسیکر ہوا، جو کہ obviously پہلے ایک میسیکر ہو چکا تھا جو کہ طالبان کا ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے جوابی میسیکر کیا، تو اس کے اندر ایرانین جو ایمبیسی کے 8-9 لوگ تھے انہوں نے قبضہ کیا، اور انہوں نے باقاعدہ پاکستان کو انفارم کیا کہ ہم یہاں پر ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے آپ رستہ فراہم کروائیں، اور پھر وہ وہاں پر گئے اور جا کے ان کو قتل کر دیا، اس سے پہلے شاید وہ وہاں پر پہنچے بھی نہیں تھے. سو یہ جو کیا یہ اس میں جسٹ ایک اسپیشل برانچ کا ASI اتنی بڑی کارروائی ڈال سکتا؟ اچھا، وہ کارروائی اس نے رپورٹ تو لکھی، لیکن وہ رپورٹ جو ہے وہ سپاہی صاحبہ کے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی، اور انہوں نے مطلب یہ عجیب و غریب بات لگتی ہے نا کہ ایک ASI ایک بات لکھ دے اور پھر اتنی بڑھ جائے وہ بات. یہی مسئلہ ہے. ہمارے ہاں ماضی میں ٹریننگ نہیں ہوا کرتی تھی ہاؤ ٹو ویریفائی فیکٹس. آپ گئے ہیں، کسی نے آپ سے جھوٹ بول دیا تو آپ نے وہ بھی نوٹس میں لے لی ہے، اور جب آپ کا پہ پریشر آیا تو آپ نے اب رپورٹ لکھنی ہے، تو جو آپ کے پاس ہے آپ نے لکھ دیا، اس کو ویریفائی کی. ماضی میں یہ پریکٹس بڑی کامن رہی ہے، اسی لیے پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ فالٹی آج تک وہ ایک پرابلم ہے. تو رسپانسبلٹی تو آج تک چل رہی ہے، لیکن وہ بہرحال اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا وہ کرائسس اس کے نتیجے میں آیا. تو وہ یہ تھا اپنی جگہ پہ، اور یہ ویریفائڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک، یہ ویریفائڈ ہے. اچھا، اب آگے یہ جو صاحب تھے انہوں نے ایک میں آپ کو کہ منور الوی نے وہاں پہ اعلان کیا کہ ہم مولانا اعظم طارق کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو اس دن وہاں پہ کم از کم 25 سے 30 کم از کم لوگ موجود تھے جن کے پاس ویپنز تھے. اچھا، ویپنز وہ جب دیکھے تو وہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ نہیں تھے. ان میں میکسیمم جو ہے نا آپ کے پاس پمپ ایکشن گن، اور اس کے بعد وہ کائنڈ آف 222 AK-47 ایک آدھ نظر آئی، کاربائنز. ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ویپن ان کے پاس تھے، لیکن اگر دوسری طرف بھی ویپن ہو تو مقابلہ کوئی نہیں تھا. البتہ اس کے بعد جو سیکنڈ ان کا شو تھا، وہ میں چونکہ ایز اے جرنلسٹ اسے کور کرنے گیا تھا، موچی دروازہ میں تھا. ٹھیک، موچی دروازہ میں سپاہی محمد نے کانگریگیشن، جو کہ ایک ہیویلی شیعہ پاپولیشن جہاں پر باہر موچی دروازہ گراؤنڈ، جو مشہور موچی دروازہ گراؤنڈ. اچھا، وہاں پہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اندرون جو محلہ شیعہ اندر موجود ہے، وہاں سے انہیں میسو سپورٹ ملتی تھی اور مل سکتی تھی، اس لیے موچی دروازے میں رکھا. کافی افراد ادھر گئے، اور اب وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولیس بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں. یہ وہ وقت ہے 93 غالباً، جی، جب 92-93 کا تقریباً، یہ 93 ہے جس کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. پنجاب حکومت تھی میاں منظور احمد وٹو کی، آ گئی تھی اس وقت، آ چکی ہوئی تھی، اور ان کے جو ہیں وہ ایک ایڈوائزر تھے جو سپاہی صاحبہ کے ایک قریبی رہنما تھے، رہنما تھے، وہ ان کے ایڈوائزر تھے، پروٹوکول انہیں ملتا تھا. تو یہ وہ وقت تھا، اس لیے پولیس بہت زیادہ تھی. اور وہاں پہ اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ چونکہ یہ اب رونمائی تھی غلام رضا نقوی کی، ٹھیک، رائٹ. تو وہاں پہ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اب کچھ جرنلسٹ بھی ہیں، فوٹوگرافرز بھی ہیں، سیکیورٹی ان کی اپنی موجود ہے. ایک صاحب آئے ہیں، چھوٹی سی داڑھی رکھی، گلے میں کیمرہ ڈالا ہے، وہ ہاتھ میں لا کے چلے گئے. ہم نے کہا کوئی نیوز فوٹوگرافر. وہ جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہی نیوز فوٹوگرافر صاحب جو تھے وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہیں جو ہے وہ کراؤن پہنایا جا رہا تھا ایک جو موچی دروازہ کے کچھ شیعہ لوگوں نے. اور وہاں پہ پھر بڑی میسو فائرنگ ہوئی. اور اس دن ویپنز بھی ہمیں ویپنز بھی جو ہے امپرووائزڈ نظر آئے، یعنی وہ پہلی کال کے بعد کہ سپورٹ کیجئے، اس کے بعد ویپنز جو ہیں وہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے. یہ پہلی رونمائی تھی. اور اس کے بعد لوگوں نے ٹی جے پی یا TNFJ سے ہٹ کے، یا جو ISO تھی اور ایک اور ISO سے ایفیلیٹڈ جماعت بنی تھی پاسبان، جی، اس کی بجائے جو افیکٹڈ فیملیز تھی انہوں نے سپاہی محمد کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اچھا، اس کا امپیکٹ یہ بھی ہوا کہ وہ تھوڑی سی ہم نے محسوس کی کہ خوف کی فضا جو ہے پاکستانی معاشرے میں، پہلے تو ایک طرفہ ٹریفک چل رہی تھی نا، لیکن اس وقت وہ پھر دو طرفہ ہو گئی، کیونکہ پھر یہ بھی ہونا شروع ہوا، جو ویو خوفناک اس کے بعد آئی ہے وہ بڑی ٹیریبل تھی. یعنی صبح کو ایک
اگر سنی کو مارا جا رہا ہے شام کو شیعہ ہے, صبح شیعہ ہے شام کو سنی ہے. اس کے بعد اگر کسی ایک مجلس پہ اٹیک ہوا ہے تو جو ابھی طور پہ کسی مدرسے یا مسجد پہ بھی اٹیک ہوا ہے. سو یہ والی جو خوفناک سین تھا یہ اس دوران اس کے بعد پھر جاری ہوا.